السلام علیکم جی، یا علیہ السلام مدد. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زارا جواد بلاگس. آپ سب کی خدمت میں اس ٹائم حاضر ہونے کا یہی مقصد ہے کہ میں پچھلے 2-3 دن سے ریگولر بلاگ نہیں ڈال رہی. اسی لیے نہیں ڈال رہی تھی کیونکہ بی بی کی شہادت کے ایام قریب تھے، اسی وجہ سے، اور کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. لیکن کل سے میرے پاس 2 دن کے بلاگ بنے پڑے ہیں، لیکن میں نے اپلوڈ نہیں کیے کیونکہ ظاہر ہے جماعت الثانی کا چاند نظر آ گیا ہے اور بی بی کی شہادت بالکل قریب ہے. 2 دن کے بعد جناب پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت جو ہے وہ آ گئی ہے، کہ جن پہ تشدد کر کے، جن کا در جلا کر، جن کی سنت کے ٹکڑے کر کر ان کو شہید کیا گیا، جنہیں دربار بلایا گیا، جس کی تعظیم میں خود جناب رسول خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں اٹھ جاتے تھے، ان کو دربار میں بلایا گیا اور سب درباری بیٹھے رہے اور جناب سیدہ کھڑی رہیں. اور کچھ ہی عرصے میں جناب سیدہ پر 18 سال کی ایج میں جو ہے وہ بزرگی طاری ہو گئی، کہ جناب سیدہ اتنا تھک گئی تھی دربار میں کھڑے کھڑے کہ جناب سیدہ کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے تھے. تو جناب سیدہ کی جو شہادت ہے وہ بالکل قریب ہے. 2 دن کے بعد جناب سیدہ کی شہادت ہے. اسی سلسلے میں آ جائی تھی کہ ایک ولاگ جو اپلوڈ کر دوں، کہ بھئی میں بتا دوں. پرسوں انشاءاللہ 3 جماعت الثانی کا جو میرا ولاگ ہوگا وہ پورا دن میں جناب سیدہ کی شہادت کے ساتھ گزاروں گی الحمدللہ. کہ میری اپنی فیملی میں بھی مجلس ہے، پھر میں نے ایک واک پہ بھی جانا ہے، میں نے ایک جگہ ایبٹ روڈ بھی جانا ہے، وہاں پہ بھی میں آپ کوشش کروں گی کہ میرے سے جتنی عزاداری کور ہو سکتی ہے ایام فاطمیہ کے لحاظ سے وہ میں کروں اور آپ تک پہنچاؤں. کیونکہ میں نے جیسے ایام عزا کو کور کیا ہے، اسی طرح میری کوشش تھی کہ میں ایام فاطمیہ کو بھی کروں. تو میں نے پورا ایام جو ہے وہ تو کیا نہیں، کیونکہ میں ان ایاموں میں کافی زیادہ بیمار تھی. میرے بچے بھی بیمار ہیں، ابھی بھی میرا جو بیٹا ہے وہ بخار بہت زیادہ ہے، اسے بہت سخت ہے، تو گھر سے نکلنا ہی نہیں کہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا جو میری ڈیلی روٹین کے بلاگز بھی آئے ہیں وہ بھی گھر کے ہی آئے ہیں. ابھی بھی بیٹا بہت شدید بیمار ہے، دعا کیجیے گا مولا شفائے کلی عطا فرمائے. تو بس اسی لحاظ سے میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ولاگ جو ہے وہ ڈال دیا جائے. اور آپ سب کو میں نے کچھ ٹائم پہلے جب جماعت اول جو ہے وہ آیا تھا تو میں نے آپ کو ایک طریقہ کار بتایا تھا جناب سیدہ کی شہادت کی نیاز جو کہ آپ اپنے گھروں میں دے سکتے ہیں. تو وہ جو طریقہ کار تھا وہ میں نے سوچا کہ آج آپ سب کو بتا دوں. بلکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ مجھے کف کافی زیادہ ہے اور طبیعت بھی بہت ناساز ہے. بس یہی طریقہ کار ہے کہ ہم نے اپنا منہ جناب رسول خدا کو، آقا دو جہاں کو دکھانا ہے. تو اس قابل اپنے آپ کو کر لیں کہ ان کو اپنا چہرہ دکھا سکیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ 3 جماعت الثانی کو، چاہے وہ مغرب کے بعد والی ہو چاہے وہ دن میں ہو، 3 جماعت الثانی کو اگر آپ کے گھر میں جو بھی کھانا بنتا ہے اس میں سے اس کو جھوٹا کرنے سے پہلے، یعنی کہ کسی اور انسان کے کھانے سے پہلے، ایک کٹوری میں آپ وہ نکال لیں، ساتھ ایک چپاتی اور ایک پانی کا گلاس رکھ لیں، جیسے کہ نظر اللہ اور نیاز حسین بی بی کی نیاز کہہ کر نکال لیں. اگر آپ کے وسائل ہیں کہ آپ ان کی نیاز بنا سکتے ہیں تو آپ الگ سے ان کی نیاز بنا لیں. اگر اتنے نہیں وسائل ہیں تو جو آپ کے گھر کھانا بن رہا ہے اسی میں سے کھانا نکال لیں. اگر کھانے کی بھی مطلب وسائل کھانا بھی نہیں ہے تو آپ ایک پانی کا گلاس رکھ کے جناب سیدہ کی نظر دیں، نیاز دیں اس پہ. اور جناب سیدہ پہ جو ظلم کیے گئے، جناب سیدہ کا جو حق کھایا گیا، وہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کر کے بی بی پہ ظلم کی داستان جو ہے وہ بیان کرے. کیونکہ یہ واحد وہ بی بی ہے جو جناب پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے پہلے دربار میں گئی ہے اور اس بی بی کو دربار میں بلایا گیا ہے. تو اس بی بی کا حق بتائیں کہ باغ فدق کیسے بی بی سے چھینا گیا، بی بی کے در کو کیسے جلایا گیا. اور جیسے سب کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے امام حسین علیہ السلام کو مار دیا، تو اسی طرح مسلمانوں نے بھی جناب سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کر دیا. لہٰذا بی بی کی شہادت بیان کریں، بی بی کا حق جو جس حق سے وہ محروم ہوئی اس حق کی بیان جو ہے اپنے بچوں کو اس حق کے بارے میں بتائیں. کیونکہ جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو یہ بہت زیادہ اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آئمہ معصومین پہ، جو 14 معصومین ہیں ہمارے، ان پہ کیا ظلم کیے گئے ہیں. کیونکہ ہمارے جو آخری معصوم ہیں ان پہ بھی تو یہ ایک ظلم ہی ہے کہ وہ اب تک پردے میں ہیں اور وہ ہماری ہی وجہ سے پردے میں ہیں. کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ جب میرا شیعہ ایک گناہ کرتا ہے تو 40 دن میرا ظہور تعویل ہو جاتا ہے. تو ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم کتنے خطا کار ہیں کہ ہماری وجہ سے قائم آنے کے لیے رکے ہوئے ہیں. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم میں اپنی ذات کی بھی بات کروں گی کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح نہیں بنا رہے کہ جس طرح ہمارے سامنے ہمارے امام زمانہ جو ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج المجمعین المعصومین وہ آ جائیں. لہٰذا بی بی کا حق بیان کریں. ہمارے بچوں میں اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ انہیں بتایا جائے کہ جناب سیدہ کا جو ہے حق
وہ کیسے کھایا گیا. لہٰذا بیوی کا حق بیان کریں، نوحہ خوانی کریں اور بیوی کو پرسا دیں. ضروری نہیں کہ آپ 15 لوگ جمع کر کے مجلس کریں. دیکھیں جب آپ وہ ایک کٹوری سالن کی یا چاول کی یا پانی کا ایک گلاس رکھ کے جناب سیدہ کے نام کی وہ دیں گے اور اپنے بچوں کو جناب سیدہ کے حق کے بارے میں بتائیں گے، ان پہ کیے گئے ظلموں کے بارے میں بتائیں گے، ان کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے، جو جناب پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد مولا علی پہ گزری اور مولا علی نے جو گوشہ نشینی اختیار کی اس کے بارے میں آپ بتائیں گے، تو ایک جو یائلی کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا وہ بہادری والا، اس کی جو سائیڈ ایک مظلومیت کی ہے، ایک چپی کی جو سائیڈ ہے، وہ بھی آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار، کہ مولا علی کے لیے عرش سے جو ہے ذوالفقار اتری اور وہ ہمیشہ رسالت مآب کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ان کے ساتھ رہے. باد نبی علی پہ کیا گزری، باد نبی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ کیا گزری، باد نبی حسن و حسین پہ کیا گزری. جب آپ اپنے بچوں کو یہ داستان بتائیں گے تو آپ یقین جانیں یائلی کا جو ایک رخ جو آپ بہادری والا اور جلالت والا رخ دیکھتے ہیں، اس سے ہٹ کے جب آپ ان کا ایک مظلومیت والا، ایک گوشہ نشینی والا، چپی والا، کہ ایک روایت میں نے روایت جو پڑھی ہے، ایک روایت میں مجھے 20 سال، ایک روایت میں 25 سال اور ایک روایت میں 15 سال جو ہے وہ ملتے ہیں کہ مولا نے چپی اختیار کی بعد رسول اور بعد جناب پاک بی بی فاطمہ، اور صفین کے موقع پہ اپنی جو ہے وہ چپی توڑی. تو آپ دیکھیں کہ یائلی سرکار کا ایک کانسیپٹ جو بہادری والا ہے اس سے ہٹ کے یائلی کو بھی تکلیف ہوئی. یائلی نے بھی جناب پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی 40 قبریں نکالی. یائلی پہ کیا گزری کیا ہم جانتے ہیں؟ ہمیں جو کانسیپٹ یائلی کا بتایا جاتا ہے وہ ایک شجاع والا، ایک بہادری والا بتایا جاتا ہے. ہمیں بہت کم جو ہے مولا علی کے مصائب ہم سنتے ہیں، کیونکہ فضائل ہوتا ہی مولا علی کا ہے، اور مصائب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام پہ اور کربلا پہ اور باقی جو امام ہیں ان پہ. تو یائلی کا جو مصائب ہے یا تو ان کی شہادت کے ایام میں سننے کو ملتا ہے، یا پھر اس کے بعد اگر کہیں کوئی عالم دین پڑھے تو جو بعد رسول اور بعد جناب پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو یائلی پہ گزری ہے، وہ کانسیپٹ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں، اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ یائلی بادشاہ جتنے شجاع تھے، جتنے بہادر تھے، اتنا علی ابن ابی طالب والا امیر المومنین یائلی بادشاہ اتنا مظلوم بھی ہے. انہوں نے جناب فاطمہ کے بعد کیسے سروائیو کیا، اپنے بچوں کو بتائے. میرے لیے یہ بیان کرنا بہت مشکل ہے. مجھے پتہ ہے میرے جو فیملی ممبرز اس کو دیکھیں گے شاید کچھ ایسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو لازمی ٹونٹ کرتی ہوں. ان رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے پتہ نہیں شاید یہ ولاگ کے لیے رو رہی ہے، لیکن محمد جانتے ہیں کہ جب میں یائلی کی گوشہ نشینی یاد کرتی ہوں یا پھر میں یائلی کی مظلومیت یاد کرتی ہوں تو میں یوں ہی زاروں قطار روتی ہوں. میں 5 منٹ کے بعد کنٹینیو جی بسم اللہ. تو یائلی بادشاہ کی زندگی جناب سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد کیسے گزری یہ بتائیں اپنے بچوں کو، اور بعد رسول وہ کتنے دن زندہ رہی یہ بھی بتائیں کہ کتنے ستم تھے زہرا پر کہ بعد رسول وہ 100 دن بھی پورا زندہ نہ رہ سکی. ایک روایت میں 73 ڈیز، ایک روایت میں 35 ڈیز، ایک روایت میں کچھ اور دن آتے ہیں. 18 سال کی ایج میں ایک عورت آپ کو ضعیفہ ملے، جو میں کیا بیان کروں کہ دربار میں جب گئی ہے جناب پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سنت کے ٹکڑے کیے گئے، ہوا میں اڑائے گئے. تو جب بی بی نے سنت کے ٹکڑے زمین سے چنے نا، تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ بے فکر رہو، میرا مہدی آئے گا اور اس کا بدلہ لازمی لے گا. لہٰذا بدلہ جو ہے وہ پاک جناب ہمارے جو آخری امام ہیں، ہمارے امام مہدی، انہوں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے جناب سیدہ کے حق کا.
امام حسین کی مظلومیت کا، امام حسن کو جو، یعنی کہ 13 معصومین پہ جتنے بھی ظلم گزرے ہیں اس کا بدلہ ہمارے آخری معصوم نے لازمی لینا ہے۔ میرا آپ سے یہی آنے کا، اس ٹائم بلاگ اپلوڈ کرنے کا مقصد تھا۔ نہ تو میں کسی کی دل آزاری کر رہی ہوں اور نہ مجھے ضرورت ہے۔ میں نے جو اپنے لحاظ سے جو میں نے جناب سیدہ کے بارے میں پڑھا ہے، میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، شاید میں وہ اس میں سے کچھ بھی آپ سب کو نہ بتا سکوں، لیکن جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ میرے کہنے پہ اتنا اپنے بچوں تک پہنچائیں یا خود یاد کریں اس چیز کو دوبارہ، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی ساتھ نسلیں سنور جائیں گی۔ اپنے بچوں کو کوئی چیز بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن اپنے بچوں کو یہ چیز لازمی بتائیں، ولایت علی، حق زہرا اور امام حسین کی مظلومیت اور امام زمانہ کا انتظار، یہ لازمی اپنے بچوں کو بتائیں، کیونکہ جناب سیدہ ولایت کے لیے دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ بعد رسول در جلا نا جب سیدہ کا، تو در اوپر گرا سیدہ کے، اور اوپر سے جب لوگ گزرے تو جناب محسن 3 ماہ کے بی بی کی گود میں موجود تھے، اور بی بی نے سینے سے لگایا ہوا تھا جناب محسن کو۔ خالی بی بی کی شہادت نہیں ہے 3 جماعت الثانی کو، بی بی کے بیٹے کی بھی شہادت ہے، اور بی بی کے بیٹے کی تو اسی دن شہادت ہو گئی تھی جس دن در زہرا جلایا گیا، اور جس دن جناب سیدہ پر جلا ہوا دروازہ گرایا گیا اور دروازے کے اوپر سے گزرے لوگ۔ تو جناب محسن کا درد بھی مولا علی کے دل میں، جناب فاطمہ کا درد بھی مولا علی کے دل میں، رسالت ماب کا درد بھی مولا علی کے دل میں، ایک علی نے اکیلے نے کتنے درد برداشت کیے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ بعد رسول اور بعد فاطمہ جناب امیر المومنین کی زندگی بہت مشکل تھی، بہت مشکل تھی۔ جناب فاطمہ کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ میرے بعد ام البنین سے شادی کرنا، جو کہ کلابیہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی شہزادی تھی۔ ان کا نام بھی فاطمہ کلابیہ ہے، جناب ام البنین کا۔ ان کی بھی 13 جماعت الثانی کو شہادت ہے، مولا ابو الفضل عباس کی والدہ۔ ان کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی کہ ان سے شادی کی جائے، اور چولے سی کر گئی تھی جناب عباس کے، کپڑے سی کے گئی تھی اپنے زخمی پہلو سے، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کی جناب فاطمہ نے در گرنے کے بعد، لیکن اپنے زخمی بائیں ہاتھ سے جناب عباس علمدار کے چولے سی کر گئی، کپڑے سی کر گئی، اور وصیت کر کے گئی کہ علی میرے بعد شادی کرنا، اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام غازی عباس ہوگا۔ ان کے نام کی بشارت تک جناب سیدہ مولا علی کو دے کر گئی ہیں، اور وہی جناب عباس علمدار نے ساتھ دیا ہے کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کا۔ میں بات زیادہ لمبی کروں گی تو بہت طویل چلی جائے گی، یہاں پر میں اپنے بلاگ کو اینڈ کرتی ہوں اور کہتی ہوں آپ سب کو کہ جناب سیدہ کا حق بیان کیجیے گا اپنے بچوں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، اگر کسی کو نہیں پتا تو انہیں بھی بتائیں۔ جناب سیدہ کا حق بیان کیجیے گا، مولا علی کی چپی اور مظلومیت بیان کیجیے گا، بعد رسول جو ظلم گزرے آل محمد پر وہ بیان کیجیے گا، کیونکہ یہ وہی ہاتھ تھا جو من کنتو مولا فہذا علی مولا والا تھا، اور یہ وہی ہاتھ تھا کہ جس کو بعد رسول، میں کیا بیان کروں، مجھ سے بیان نہیں ہوگا۔ یہاں پر مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام، یا علی علیہ السلام مدد۔